بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اسے ملک کے کونے کونے کی خبروں سے باخبر رکھا جائے تاکہ کوئی بھی غریب آدمی انصاف سے محروم نہ رہے۔ ایک دن بادشاہ کا وزیر سمندر کے کنارے کسی کام سے اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑتے اور یہ کہتے ہوئے سنا، میرا خزانہ سمندر کے اس پار ہے۔ بوڑھا آدمی دوڑتا ہوا کبھی اس طرف آتا اور کبھی دوڑتا ہوا دوسری طرف جاتا۔ وزیر بوڑھے کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس بوڑھے آدمی کو پکڑ کر اس کے خزانے کا پتہ معلوم کروں۔ وزیر نے اس بوڑھے آدمی کو قید کر دیا اور بادشاہ کو اس بات سے بے خبر رکھی گئی۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی وزیر نے اس بوڑھے آدمی سے خزانے کا پتہ نہ پوچھ سکا۔ وزیر نے سوچا کہ میں بوڑھے آدمی کا بتایا ہوا خزانہ حاصل کرنے کے بعد ملک کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا، مگر اس کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ وزیر بوڑھے آدمی کو روز مارتا اور ایک ہی سوال پوچھتا کہ خزانہ کہاں ہے، مگر بوڑھا ایک ہی جواب دیتا کہ میرا خزانہ سمندر کے اس پار ہے۔ وزیر بوڑھے کی روز ایک ہی بات سن کر تنگ آ چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بوڑھے کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی خزانہ ہوتا تو یہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ سمندر کے کنارے زندگی بسر نہ کرتا۔ یہ تو کوئی مجھے پاگل دیوانہ لگتا ہے۔ کیوں نہ میں اپنے دل کے میل کو صاف کر کے یہ ساری باتیں بادشاہ سلامت کو بتا دوں۔ ہو سکتا ہے یہ بوڑھا آدمی بادشاہ کو ہی خزانے کا پتہ بتا دے یا اس کو پاگل سمجھ کر چھوڑ دے۔ وزیر نے یہ سارا معاملہ بادشاہ سلامت کو بتایا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا، اس بوڑھے آدمی کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دو اور کھانا کھلا کر میرے پاس لے آؤ۔ پھر بادشاہ نے کہا، بابا جی آپ کا خزانہ کہاں ہے؟ بوڑھے آدمی نے پھر سے وہی جواب دیا کہ میرا خزانہ سمندر کے اس پار ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ بوڑھا آدمی جہاں کہتا ہے اسے وہاں لے جاؤ۔ وزیر نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن صبح سویرے گھوڑے تیز رفتار سے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ پھر مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد ایک جگہ زمین نرم ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے وزیر کا گھوڑا زمین میں پھنستا چلا گیا۔ مجبوراً قافلے کو رات وہی قیام کرنا پڑا۔ پھر اگلے صبح ہوتے ہی وہ اپنے منزل کی طرف چل پڑے۔ سفر کئی دنوں تک جاری رہا۔ جنگلوں سے نکل کر قافلے نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ پھر سمندر پار کیا تو ایک تنگ سی پہاڑی راستے سے گزر کر قافلہ وہاں پہنچا تھا، اسی لیے گھوڑوں کو باہر روکنا پڑا۔ پھر بوڑھا آدمی خوشی سے سب کو چھوڑ کر ایک غار کے اندر چلا گیا جہاں اس نے اپنا خزانہ دبایا ہوا تھا۔ غار کے اندر جا کر بوڑھے آدمی نے قافلے والے کو آواز دی، آ جاؤ میرے ساتھیوں، خزانہ مل گیا ہے۔ جب غار کے اندر آ کر قافلے والوں نے پھٹی پرانی ڈھیر ساری کتابوں کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے، کیا اس بوڑھے آدمی کا یہ خزانہ ہے؟ مگر قافلے والے کر بھی کیا سکتے تھے؟ جب وزیر اور اس کے ساتھی پھٹی پرانی کتابیں کو گھوڑے پر لاد کر بادشاہ کے محل میں پہنچے تو بادشاہ بوڑھے آدمی کی پھٹی پرانی کتابیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا، کیا بوڑھے آدمی کا خزانہ یہ پھٹی پرانی کتابیں ہی ہے؟ مگر بادشاہ عقل مند تھا۔ اس نے بوڑھا آدمی سے پوچھا، بابا جی آپ ان کتابوں کی قیمت مجھ سے کیا لیں گے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میں یہ کتابیں کسی قیمت پر نہیں بیچوں گا، کیونکہ یہ کتابیں میرے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے لی تھی۔ بادشاہ بوڑھے آدمی کی بات سن کر
बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने एक मर्तबा फिर बूढ़े आदमी से कहा, आप मुझसे इन किताबों के बदले में आधी बादशाहत ले लें, क्या आपको यह सौदा मंजूर है? बूढ़े आदमी ने फिर किताबें देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने बूढ़े आदमी को हर तरह से आजमाया। बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप मुझे सारी बादशाहत भी दे दें तब भी मैं अपने बुजुर्गों की अमानत आपको नहीं दूंगा। बादशाह बूढ़े की बात सुनकर बेहद खुश हुआ और कहा कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। बादशाह ने बूढ़े आदमी की शागिर्दी अख्तियारी कर ली और एक आलिम का शागिर्द कहलवाने में फ़ख्र महसूस किया। बेशक दरख्त अपने फल से और इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है।